الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیزان گرامی، محترم ناظرین، دین مبین اسلام ہمیشہ کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور تمام انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پروردگار عالم جو رب العالمین ہے، پالنے والا ہے، خالق ہے کائنات کا، اس پورے عالم کا پروردگار رب ہے، مالک ہے، تو اس مالک حقیقی اور اپنے خالق کو پہچاننے کے لیے اور معرفت کے ساتھ ساتھ اس کی رضا اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پھر اس کے پسندیدہ دین پر انسان جو ہے وہ عمل پیرا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارا خالق ہے، تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ہماری تمام مصلحتوں اور فائدوں کے بارے میں آگاہ ہے اور جاننے والا ہے. لہٰذا جب اس حکیم اور علیم اور خبیر پروردگار نے، اس مہربان پروردگار نے قوانین اور ضوابط اور شریعت کے اصول جب بنائے اور مرتب کیے انسانوں کے لیے، تو یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ریلیجن آف اسلام جو ایک پرفیکٹ اور کمپلیٹ، کامل اور جامع دین ہے اللہ کا، جو انسانوں کے لیے آیا تاکہ انسان تمام بشریت اس پر عمل پیرا ہو کر نجات حاصل کر سکے، فلاح پا سکیں، سعادت مند بن سکیں. تو یہ دین ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے، تمام انسانوں کے لیے. اور اسی طرح جغرافیائی حوالے سے، جغرافیکلی کسی ایک جو ہے وہ ٹیریٹری سے، کسی ایک علاقے سے، کسی ایک مخصوص جگہ کے ساتھ جو ہے وہ محدود نہیں کیا گیا، اس کو لمیٹڈ نہیں کیا گیا، اور عام ہے، عمومی دین ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، ایک عالمگیر دین، یونیورسل ریلیجن. تو یہ عمومی اور عام اور وسیع دین جو تمام دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے، پورے عالم کے لیے ہے، عالم والوں کے لیے ہے. اسی طرح قیامت تک تمام زمانوں میں یہی دین ہے، اور انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس دین کی معرفت حاصل کریں. تو اس کے عالمگیر ہونے اور قیامت تک کے لیے ہونے پر جو دلائل ہیں وہ آپ سامعین کرام کی خدمت میں پیش ہو رہے تھے کہ پہلے مرحلے میں ہم نے فرسٹ سٹیپ میں ابھی اس بات کے دلائل کو پیش کرنا شروع کیا ہے. 2 حصوں میں ہم بحث کو بیان کر رہے ہیں، اور پہلا حصہ جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ محدود نہیں ہے جغرافیکلی کسی ایک ایریا کے ساتھ، ایک لمیٹڈ ایریا، ایک اسپیسیفک ایریا، اور کسی خاص خطے کے ساتھ، کسی خاص علاقے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے عزیزان گرامی، بلکہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے اور عالمگیر دین ہے یہ. اور جہاں جس خطے میں بسنے والے لوگ ہیں وہ سب کے سب جو ہیں، ان سب کے لیے سعادت اسی میں ہے کہ وہ دین اسلام کی معرفت حاصل کریں اور اللہ کے اس پسندیدہ دین پر عمل کریں، اور قوانین و ضوابط جو اسلام نے بیان کیے ہیں ان کو زندگی میں اپنا کر اپنی نجات کا سامان فراہم کریں، اور کامیابی اسی میں منحصر ہے. تو عزیزان گرامی، دلائل پیش ہو رہے تھے. 2 دلیلیں گزشتہ پروگرام میں سامعین کرام کی خدمت میں بیان کیں. ایک تمام مکاتب فکر کا، تمام گروہوں کا اور تمام اسلامی فرقوں کا اتفاق، اور تمام اسکالرز اور علماء کا
صدر اسلام سے لے کر آج تک سب کا اسی پر اتفاق ہے، اجماع ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور دوسری دلیل جو ہم نے پیش کی وہ تاریخ کے شواہد اور قرائن کہ وہ لیٹرز جو رسول اللہ نے لکھے ہیں دور دراز علاقوں تک، حتیٰ اس زمانے کی جو وسیع اور قوی بادشاہتیں اور سلطنتیں تھیں روم میں اور ایران میں، تو ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دی۔ اسی طریقے سے مختلف قبیلوں کو، مختلف گروہوں کو، اور بہت دور دراز کے علاقوں میں، اور حتیٰ اب دیکھیں کہ خود جزیرۃ العرب، جزیرہ نما عرب سے نکل کر حتیٰ باہر کے علاقوں میں جو ہے وہ آپ کے جو نامے ہیں، مکاتیب ہیں، مکتوبات اور لیٹرز جو ہیں دعوت اسلام کے لیے، وہ جاتے ہیں، اور مختلف وفود مختلف دور دراز کے علاقوں سے آپ کے محضر میں، آپ کے حضور آ کر، آپ کی بزم میں آ کر، آپ کے پاس آ کر آپ کی تعلیمات کو سنتے ہیں اور آپ سے تعلیمات کو لیتے ہیں، آپ کے پیغام کو حاصل کر کے اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور اسلام سے مشرف ہوتے ہیں، اس دین مبین سے۔ اچھا، تیسری دلیل عزیزان گرامی، اب ہم تسلسل گفتگو میں تیسری دلیل اس مطلب کے لیے پیش کرتے ہیں، اور وہ تیسری دلیل کہ یہ قرآن کریم جس پر تمام مسلمانوں کا اعتقاد ہے، تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو وحی کی صورت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، زندہ اور ابدی معجزہ ہے رسول اللہ کا، اور رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، ہدایت کا وسیلہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ اعتقاد اور عقیدہ جو سب مسلمانوں کا ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ، اور اسی طرح مسلمانوں کے علاوہ دیگر سب لوگ بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا اعتقاد اس کتاب پر ہے، اور یہ کتاب جو آخری رسول آئے ہیں مسلمانوں کے، تو وہ جن پر ختم نبوت کا دعویٰ مسلمان کرتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا دلائل کی بنیاد پر، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں تمام مسلمان اس مسئلے میں۔ تو عزیزان گرامی، اب آئیے یہ کتاب جو ہے وہ دیکھتے ہیں ہم، یہ کتاب جو رسول اللہ لے کر آئے وہ کس طرح ایڈریس کرتی ہے، کن کو ایڈریس کرتی ہے، کن سے خطاب کرتی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا خطاب صرف مکے والوں سے کیا، خطاب کیا مکہ اور مدینہ والوں سے کیا ہے اس کتاب نے، اور ان کو پیغام دیا ہے، ان کو صرف ایڈریس کیا ہے، یا جزیرہ نما عرب، مکہ مدینہ اور اس کے اطراف کے علاقوں کو، اور عرب کے علاقوں کے ساتھ مخصوص کیا فقط عرب زبان لوگوں کو خطاب کیا ہے۔ آئیے دیکھیں ہم کہ قرآن خود جو نبی پر نازل ہوا، وہ قرآن کیا کس طرح ایڈریس کرتا ہے، اور اس کے توسط سے نبی اللہ کے پیغام کو کن لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ دیکھیے، تو دیکھیے کثرت کے ساتھ، البتہ یہ تو میں مثال کے طور پر چند نمونے اور چند مثالیں ہی اپنے سامعین کرام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، لیکن قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، مسلمان قرأت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں ہم سب قرآن کو۔ تو دیکھیے کثرت کے ساتھ، یہ چند مثالیں صرف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور پھر آپ اس پہ غور کیجئے، توجہ فرمائیے عزیزان گرامی۔ مثال کے طور پر سورہ مبارک بقرہ کی آیت 21 میں دیکھیے کس طرح خطاب ہے، کس طرح ایڈریس ہو رہا ہے، کس کو پکار رہا ہے قرآن، اللہ اس قرآن کے ذریعے کن لوگوں کو بلا رہا ہے اور توجہ کن کی مبذول کرا رہا ہے۔ یوں خطاب ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، الناس یعنی تمام لوگ، عربی زبان کے لحاظ سے یہ لفظ الناسو یعنی تمام لوگوں کو شامل کر لیتا ہے اپنے دائرے میں۔ اب تمام لوگوں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے اے لوگوں، یعنی اے تمام لوگوں، تمام انسانوں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ سورہ اعراف میں جو ہے اس کی 26ویں آیت، یہ سورہ بقرہ کی 21ویں آیت جس کا آغاز یوں خطاب کرتے ہوئے ہوا۔ آپ دیکھیے اسی طرح سورہ مبارک اعراف میں 26ویں آیت ورس نمبر 26 میں یوں خطاب ہوا،
یا بنی آدم، یا بنی آدم، تو یہ بنی آدم یعنی آدم کی اولاد، یوں خطاب کر کے اللہ ایڈریس کرتا ہے اور پھر اپنے پیغام کو پہنچاتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، اے بنی آدم۔ تو آدم کی اولاد سارے انسان ہیں، سارے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بس رہے تھے، زندگی گزار رہے تھے، لہٰذا ان سب کو ایڈریس کیا، سب کو خطاب کیا، سب کو پکارا اور پیغام پہنچایا خدا نے اپنا اس قرآن میں نبی کے توسط سے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ سورہ مبارک بقرہ کی ورس 185 185 آیت نمبر، اس میں جو قرآن کے لیے بیان ہوا کہ ھدی للناس، تو یہ قرآن اور یہ دین جو قرآن میں بیان ہوا ہے تو یہ ھدی للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے، الناس تمام لوگ، تمام لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ بس اللہ نے بشریت کی تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے، تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن کو بھیجا ہے اور یہ دین بھیجا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آئیے سورہ مبارک انعام میں دیکھتے ہیں، آیت 90 ورس نمبر 19 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اس قرآن کے بارے میں اور دین جو اس قرآن کے ذریعے بیان ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان هو الا ذکری للعالمین۔ تو آیت 90 کا ایک حصہ اس میں بیان ہوا کہ یہ کتاب اور اس کتاب کے ذریعے جو دین بیان ہو رہا ہے تو یہ جو ہے نہیں ہے مگر عالمین کے لیے ہدایت ہے، عالمین کے لیے یاد دہانی ہے، ذکرہ۔ تو یہ ذکرہ اور اس کا ذکر ہونا اور یاد دہانی ہونا اور نصیحت ہونا یہ تمام عالمین کے لیے ہے۔ العالمین عربی زبان کو جاننے والے لفظ، عربی زبان کو جاننے والے حضرات اور وہ لوگ جو آشنائی رکھتے ہیں اس زبان سے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ العالمین جب یہ لفظ آ جائے تو اس کا مطلب تمام عالم کے لوگ، تمام عالم میں جتنے بھی اس عالم میں جو بھی رہنے والے ہیں اور جو بھی زندگی گزارنے والے ہیں، جو بھی اہل عالم ہیں، وہ تمام اہل عالم کے لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ سب کے لیے ہدایت ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ ایک اور مثال سورہ نساء، سورہ مبارک نساء میں آیت جو ہے وہ 79 ورس نمبر 79، اس آیت 79 میں جو ہے ورس نمبر 79 میں ارشاد ہوتا ہے ایک حصے میں کہ اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے اور اپنے حبیب کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے آپ کو، جیسے وہاں قرآن کے لیے بیان ہوا، دین کے لیے بیان ہوا، اب اللہ اپنے حبیب کے بارے میں بیان کرتا ہے اور اپنے رسول سے کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر۔ یہ قرآن کی جو ہے وہ گفتگو ہے تمام لوگوں کے سلسلے میں کہ اللہ کے حبیب کو اللہ نے اپنے رسول کو تمام انسانوں کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کو راستہ دکھانے کے لیے، صراط مستقیم کی طرف دعوت دینے کے لیے رسول اللہ کو بھیجا ہے تمام انسانوں کے لیے۔ اور اسی طریقے سے سورہ انعام، یہ چند مثالیں فقط آپ کی خدمت میں ہیں عزیزان گرامی، اور کثرت سے جب ہم تلاوت کرتے ہیں، جب یہ مثالیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں اور یہ دلیل آپ کے سامنے پیش کی ہے، لہٰذا اب جب آپ تلاوت کریں تو دیکھیے قرآن کثرت کے ساتھ جو ہے وہ ان مطالب پر مشتمل ہے اور وہ ان مطالب کو اسی انداز سے بیان کرتا ہے، اسی انداز سے پوری بشریت کو پکارتا ہے، تمام عالم انسانیت کو ایڈریس کر کے، خطاب کر کے متوجہ کرتا ہے بہت ساری حقیقتوں کی طرف، ان کو نصیحت دینے کے لیے، ان کو ان کی یاد دہانی کے لیے، ان کو یاد دلانے کے لیے، حقیقتوں کی طرف جو ہے متوجہ کرنے کے لیے خطاب کرتا ہے۔ اور دیکھیے اسی طرح سورہ مبارک انعام کی ورس 19 آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوتا ہے ایک حصے میں وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ،
یعنی اللہ کے رسول کی زبانی قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ اوحی الیہ، کہ اللہ کے حبیب کو کہا گیا کہ یوں بیان کریں لوگوں کے سامنے کہ میری طرف اس قرآن کو وحی کیا گیا ہے، اس کو میری طرف بھیجا گیا ہے، اس کلام الہی کو، لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تم سب کو ڈراؤں، وَمَن بَلَغَ، اور ان سب کو، من بلغ عمومیت کے ساتھ، اور ان سب کو ڈراؤں اس قرآن کے ذریعے اور نصیحت کروں کہ جن جن کے پاس یہ پیغام پہنچ جائے۔ تو تمام بشریت کے سامنے یہ قرآن پیش کیا گیا، تمام بشریت کے سامنے یہ قرآن موجود ہے، اور تحقیق تمام بشریت کا فرض اور ذمہ بنتا ہے کہ وہ حق کو تلاش کریں، حق شناس بننے کی کوشش کریں، حق کو جاننا یہ تمام انسانوں کا فرض ہے، عقل اسے ضروری قرار دیتی ہے۔ بس اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ قرآن کو وحی کر کے میری طرف بھیجا گیا تاکہ میں تم سب کو اس زمانے میں فرما رہے ہیں، اس خطے میں فرما رہے کہ تم سب کو ڈراؤں، اور اس طرح جہاں جہاں تک جن جن لوگوں تک یہ پیغام پہنچے گا ان سب کو اس قرآن کے ذریعے میں نصیحت پہنچا دوں، ان کو یاد دہانی کراؤں، حق کی طرف گویا ان کو دعوت دوں کہ حق کو سمجھیں، حق کو پہچانیں، حق کی معرفت حاصل کریں۔ عزیزان گرامی، یہ سارے قرائن، یہ شواہد، یہ چند نمونے ہیں، کثرت سے قرآن میں یہ آیتیں ہیں، اور ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بس یہ جو ایڈریسز ہیں قرآن مجید کے، جو ایڈریس کیا ہے، جو خطابات ہیں عزیزان گرامی، بشریت سے، عالم انسانیت سے، بنی آدم سے، انسانوں سے، آدم کی اولاد سے، اور تمام لوگوں کے لیے قرآن کو ہدایت قرار دیا گیا، دین کو ہدایت قرار دیا گیا، اور یہ بیان کیا گیا کہ اے حبیب، ہم نے یہ بتاؤ لوگوں کو کہ ہم نے آپ کو مبعوث کیا ہے، رسول بنایا ہے تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، یہ تمام چیزیں قرآن مجید سے واضح اور روشن ہو جاتی ہے بلا شک کہ یہ دین مبین اسلام جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ہے، اور ہر زمانے کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے، اور انسانوں کے لیے یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور پرفیکٹ اور کمپلیٹ ریلیجن ہے۔ لہٰذا انسان ذمہ دار ہیں کہ اس دین مبین اسلام کو اختیار کریں، اس کے مطابق عمل کریں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلاء